صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس ماہر ولاد ماہر ذکر میں امام شاہ کے بعد شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے روح و برکات فرمائے. آمین. حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے حضور کی شانیں جتنی بھی بیان کی جائیں وہ کام ہے. سبحان اللہ. اور میں نے جتنی بھی حضور کی عظمت و شان پڑھی ہے امت کے حوالے سے حضور اپنے غریب امتیوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اسی لیے حضور کو بچپن میں ہی تھوڑی یتیمی سے گزرنا پڑا. والد صاحب کا یہ تشریف لے گئے 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ کی تشریف دنیا سے لے گئے. تو حضور نے جتنی غریبوں سے محبت فرمائی ہے اس کی مثال نہیں ہے. مسند امام محمد نے یہ بڑی پیاری حدیث ہے، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مسند ایک حدیث پاک لکھی ہے اور بڑی کمال کی حدیث ہے، اس میں بڑی محبت ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر. یہ مدینے سے باہر رہتے تھے اور یہ انتہائی غریب تھے. پھٹے پرانے ان کے کپڑے، دیہات باہر جنگل میں رہنا، ایک ڈیرا تھا ان کا، سیاہ ان کی رنگت تھی، بڑھاپے کا عادت تھا. یہ سبزی کا کام کرتے تھے اور یہ سبزی لا کر نہ مدینہ طیبہ کی منڈی میں بیچا کرتے تھے. بس ایک دن حضور پہ نظر پڑی تو حضور کے دیوانے ہو گئے، پھر حضور سے محبت کر رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے کہ صبح اٹھتے اور اپنی جو کھیت تھا سبزی کا وہاں جاتے اور تلاش کرتے خوبصورت سبزی، تھوڑی سی خوبصورت سبزی تلاش کر کے تھوڑی سی اس کو پھر سجا کے صحیح دھو کے صاف کر کے ایک تشت میں سجا کر پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. سبحان اللہ. یہ چھاپڑی فروش تھے، جیسے ہم ریٹ لگاتے ہیں نا بازار میں، یہ چھاپڑی فروش تھے. چھاپڑی اپنی سبزی لا کر مدینہ شریف کی منڈی میں بیچا کرتے. ان کا معمول بن گیا روزانہ تھوڑی سی خوبصورت صاف ستھری سبزی دھو کر ایک تھال میں تشت میں سجا کر حضور کے پاس اس کے ہاتھ سے لے کے آتے تھے. پھر حضور کو اس سے بڑی محبت ہو گئی. اب وہ آتے نا سبزی لے کے تو حضور بھی کوئی نہ کوئی آگے سے چیز ان کے لیے تیار رکھتے تھے، کھجورے یا کوئی بھی ایسی چیز. وہ دیہات سے لا کر حضور کو پیش کرتے اور حضور شہر کی چیزیں پھر ان کو پیش کیا کرتے. تو حضور فرماتے تھے کہ وہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. یہ حدیث کے لفظ حضور فرماتے وہ میرا دیہاتی ہے، وہ میرا پیٹو ہے، میں اس کا شہری ہوں. تو پھر محبت بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے پھر بہت دور کام چلا گیا. اب حضور نہ اس کا انتظار کرتے تھے وہ کب آئے گا. تو چونکہ وہ دیہات کا رہنے والا تھا، شاید اتنی واقفیت نہیں تھی لوگوں اٹھنا بیٹھنا، تو بڑی عجیب قسم کے سوال حضور سے کیا کرتا تھا. تو پھر حضور نے اس کے سوال سن کے مسکرایا کرتے تھے، عجیب سی باتیں کرتا تھا. تو جب حضور کی طبیعت بوجھل ہوتی تو انتظار کرتے تھے ابھی تک وہ ظاہر نہیں آیا. وہ آتا بیٹھتا سبزی پیش کرتا تھوڑی سی، پھر حضور سے باتیں کرتا تو حضور مسکراتے. اس کے جی وہ غریب باتیں سن کر مسکراتے. حضور یہ جنت کیا ہوگی، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ ہوری کتنی خوبصورت ہوگی، کیسی ہوگی، عجیب وہ غریب باتیں کرتا. حضور سن کے مسکرایا کرتے. تو اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ اکثر وہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور اس کو شہر کی چیزیں دیتے، وہ دیہات سے سبزی لے کے آتے. پھر ایک حدیث لمبی ہے، مختصر کرتے ہیں. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چاش کا وقت تھا کہ مدینہ طیبہ کی منڈی پورے عروج پہ تھی، کاروبار زندگی عروج پہ تھا، اور وہ ظاہر بھی اپنی جھاپڑی سامنے رکھ کے نا تو بیچ رہا تھا، بازیں لگا رہا تھا سبزی. تو حضور کی چند لوگ صحابہ کرام ساتھ تھے، حضور کی منڈی سے گزر رہے تھے. تو جو یہ نظر پڑی نا حضور کی ظاہر پر،
تو حضور رک گئے. آپ یہ لفظ ہے حدیث کے، حضور رک گئے اور حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی بھی اونچا نہ بولے، اور حضور اونچے اونچے پاؤں کے ساتھ جیسے دوست بھی آپس میں کھیلتے اور ایک دوسرا دوست پیچھے سے جا کے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں آ رہا ہوں، تو حضور نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لی. صحابہ کرام منڈی بھری ہوئی تھی، جس نے بھی دیکھا حضور آ گئے تو سارے حضور لبوں پہ انگلی ہے اور اونچے اونچے پاؤں اٹھا کر حضور چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابھی بولنا نہیں ہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میں آیا ہوں ظاہر کو. تو حضور پیچھے سے لوگ بھی ساتھ ہیں تو حضور نے اونچے اونچے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ آواز نہ آئے، اور حضور کی انگلی ہونٹوں پہ ہے اور آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام جہاں ہیں وہی کھڑے ہو گئے. حضور کا اشارہ ہے کہ بولنا نہیں، اس ظاہر کو پتہ نہ چلے کہ میں آیا ہوں. جب حضور بالکل قریب گئے نا، پیچھے سے حضور گئے، اونچے اونچے پیروں کے ساتھ گئے اور حضور نے جا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھے، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے اور کہا کہ ظاہر بتا میں کون ہوں. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا بجلا میں کون ہوں، دس میں کون ہوں. تو حضور نے نا جو ہاتھ رکھے نا حضرت ظاہر کی آنکھوں پر، یہ حدیث لگی ہے، ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے نا تو کہہ رہا حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں. حضرت ظاہر جو تھے نا انہوں نے پہچان تو گئے تھے لیکن کہا پتہ نہیں آپ کون ہیں، اور پھر اپنی پشت جو تھی نا وہ حضور کے سینے سے لگا تھی. یار دیکھیں ایسا، یہ کسی صدر یا وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، یا آپ چیف کی نہیں کر رہا، کہ دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں کرتا. یہ کون تھے؟ یہ وہ نبی و رسول تھے جو رسول اور انبیاء کے سردار تھے، جو معراج میں گئے تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ایک لمحے کی مہلت دے دے، تیرے محبوب کا دیدار کر. حضور معراج میں گئے تو 7 لاکھ انبیاء ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں حضور کے استقبال کے لیے، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ صرف اس کو اجازت ہے کہ حضور کے روزہ اقدس پہ آگے ضرور شریف پڑھ سکتا ہے، دوبارہ آنے کی اجازت اس کو نہیں دی تھی. یہ وہ تھے دنیا کا لیڈر. اب الیکشن ہے، سارے آئیں گے جی الیکشن جو ہے وہ آفس کھلیں گے، لڑائیاں جھگڑے یہ وہ، اور جو لیڈر ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے سپورٹر ہے یا ووٹر ہے. لیکن وہ دنیا کا لیڈر جو غریبوں سے محبت کرتا، ایسے کوئی ہوں گے؟ حضور آئے نا فوراً پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا ظاہر بتانا میں کون ہوں. حضرت ظاہر پھر آگے کہتے ہیں میں پہچان تو گیا تھا، حضور کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے اور ریشم سے زیادہ نرم ہوتے تھے اور کستوری سے زیادہ حضور کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی. تو کہتے پہچان تو میں گیا تھا. تو میں نے کہا کاش تھوڑی دیر حضور کو ہاتھ رکھی. تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ کون ہے، میں نے نہیں پہچانا. ظاہر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی پشت، حضرت انس لکھتے ہیں حدیث کے راوی ہیں، حضرت ظاہر نے آپ کی پشت حضور کے سینے سے لگا تھی. حضور کبھی ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. حضرت ظاہر کہتے ہیں میں نے آپ کی پشت حضور کے سینے سے لگائے. کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی، جتنے دنیا کے علوم تھے اللہ نے سارے میرے سینے کے اندر منتقل. یہ حضور کے سینے اقدس کی برکت تھی. اللہ کے عرش تک میں نے سب کچھ دیکھ دیا جو میرے سامنے، سب کچھ دیکھ دیا. تو کہا حضور میں نے نہیں پہچانا آپ کون ہیں. کہا پہچان. اب سارے مدینے کے منڈی کی تاجر سامان چھوڑ کر جواب پڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سارے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حضور نے ہاتھ رکھے ہیں اور فرمایا ظاہر بتانا. حضرت ظاہر نے کہا حضور آپ کو کسی کو پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ جس گلی سے گزرتے ہیں گزرنے کے بعد وہ گلیاں وہ خوشبو بتاتی ہے کہ آپ اس گلی سے گزر رہے ہیں، اور آپ تشریف منڈی میں لائے تو میں پہچان کہتا ہوں آپ کی خوشبو سن کر کیا تشریف لے آئی. تو پھر حضور نے سینے سے ہٹا کر حضرت جو ظاہر تھے ان کی چیخ نکل گئی، آنسو نکل گئے. تو کہا حضور نے فرمایا نا یہ بات میں کیا میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. تو حضور نے جب پہچان کیا نا ظاہر نے تو پھر حضور نے ایک اور ان کے سامنے ہاتھ فرمایا، دل لگی فرمائی. حضور نے ایک بازو پکڑ کے نا بلند کیا، فرمایا منڈی ہے یہاں پہ خرید و فروخت ہے، کون ہے جو میرے ظاہر کو خریدے گا؟ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ حضرت ظاہر ابھی تک ظاہر حضور کی سینے کے ساتھ ہے. حضور کا ایک ہاتھ ان کی آنکھ پہ ہے اور ایک ہاتھ سے بازو پکڑ کے
حضور نے فرمایا کون ہے جو اس میرے دیہاتی کو بیٹے کو خریدے گا؟ تو ظاہر ہے کہ حضور میں تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، میں تو میری سیاہ رکھتا تھا، مجھے تو اپنے لباس بھی نہیں پہننے دیتے، مجھ سے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، بارش ہوتی ہے تو نہا لیتی ہیں، سال گزر گئے پھٹا پرانا لباس، حضور مجھے کون خریدے گا؟ تو حضور نے نا اس کو پھیر کر نا اپنے سینے سے لگا لیا، ایک آنکھ پہ بوسہ دیا، پھر دوسرے پہ دیا، اور پھر ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر اس کا سر پکڑ کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، اور میں ظاہر تو روتا کیوں ہے؟ تجھے میں خریدتا ہوں، فرمایا سن تو آج کی بات ظاہر میرا، اور میں اس کا ظاہر قسم ہے اللہ کی، جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ سبحان اللہ۔ تو فخر سے کہہ سکتا ہے کہ تیرا مالک ایسے میں، تو یہ حضور کی شان کے لیے غریبوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور غریب بھی ہیں جو حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی توفیق۔ آمین۔